اسرائیل غزہ سے گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کو مردانہ صلاحیت سے محروم کیوں کر رہا ہے؟ کیا اسرائیل کی جیلیں دنیا کے بدترین اذیتی مراکز میں تبدیل ہو چکی ہیں؟ کیا اسرائیل کی جیلیں فلسطینیوں کے لیے دوزخ بن چکی ہیں؟ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو مسلسل بھوک اور پیاس میں مبتلا کیوں رکھے ہوئے ہے؟ اسرائیل کی جیلوں میں کتنے فلسطینی قید ہیں؟ اسرائیلی جیلرز فلسطینی قیدیوں پر انتہائی بہیمانہ تشدد کے کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں؟ اسرائیل اپنے قید خانوں کی تفصیلات سے دنیا کو آگاہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا اسرائیلی حکام اذیت پسند ہیں اور انہیں اذیت دے کر کیف و نشاط حاصل ہوتا ہے؟ کیا اسرائیلی حکام نفسیاتی مریض بن چکے ہیں؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، ایک جانب تو اسرائیل کم و بیش 2 برس سے فلسطینی علاقے غزہ پر بمبارڈمنٹ کا سلسلہ مستقل بنیادوں پر جاری رکھے ہوئے ہے، اور اسرائیلی بمبارڈمنٹ کے نتیجے میں 70,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ سوائے امریکہ کے قریب ساری دنیا اسرائیلی بہیمیت کو فلسطینیوں کی نسل کشی کا عنوان دے رہی ہے، لیکن اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ کے سر پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم مسلسل جاری ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی جیلیں بھی دنیا کے بدترین اذیتی مراکز میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور اسرائیلی جیلوں میں بند کیے گئے فلسطینیوں کے لیے ان کی زندگیاں ان کی موت سے بھی بدتر ہو چکی ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کی تنظیم پیلسٹینینز پرزنر سوسائٹی اور موجودہ اور سابقہ فلسطینی قیدیوں کے معاملات کی نگرانی کرنے والے کمیشن یعنی کمیشن آف ڈیٹینیز اینڈ ایکس ڈیٹینیز نے حال ہی میں اپنی مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کا عنوان ہے انڈیورنگ ہیل، غزہ ڈیٹینیز فیس سیویئر ٹارچر اینڈ ٹیرر بیہائنڈ بارز، یعنی غزہ میں پکڑے گئے فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں میں جہنم جیسے حالات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں کو پیش آنے والے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھنے والے ان دونوں گروپس نے رام اللہ جیل اور سڈے تیمان اسرائیلی فوجی کیمپ سے حاصل کردہ معلومات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ خوفناک انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی قید و بند کی اذیتیں کاٹنے والے فلسطینی مردوں کو ان کی تولیدی صلاحیتوں سے محروم کر رہے ہیں، یعنی اسرائیلی فوجی فلسطینی مردوں کو ان کی مردانہ صلاحیتوں سے محروم کر رہے ہیں۔ اسرائیلی قید خانوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کا تجزیہ کرنے والے ان دونوں گروپس نے اپنی رپورٹ کو شائع کرنے سے پہلے متعدد فلسطینی قیدیوں کے وکلاء سے بات چیت کی اور ان سے حلف نامے بھی وصول کیے کہ جو کچھ بھی وہ کہیں گے وہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ فلسطینی قیدیوں کے وکلاء نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ان دونوں گروپس کے ارکان کو آگاہ کیا ہے کہ زیادہ تر فلسطینیوں کو تنہائی کا شکار بنایا جا رہا ہے، جبکہ دن رات میں کوئی ایسا وقت نہیں جاتا جب ان پر جانوروں کی طرح تشدد نہ کیا جاتا ہو۔ جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ فلسطینی قیدیوں کو انتہائی اذیت ناک نفسیاتی تشدد کا ہدف بھی بنایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی وکلاء کو اپنے موکلوں سے ملنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے تو ان موکلوں یعنی اسرائیلی قید خانوں میں بند فلسطینی نہ صرف انتہائی خوفزدہ ہوتے ہیں بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتی ہوئی پائی جاتی ہیں، اور وہ یہی تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں یہاں سے باہر نکال لیا جائے، نہیں تو وہ یہ تشدد برداشت کرتے کرتے مر جائیں گے۔ ایک قیدی تو ایسا تھا جسے اس قدر بری طرح مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں کی حرکات سے وکلاء کو آگاہ کیا کہ اسے کس طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال کسی ایک فلسطینی قیدی کی نہیں ہے بلکہ سب کے سب فلسطینی قیدیوں کے تقریباً ایک جیسے ہی حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ دا کمیشن آف ڈیٹینیز اور پی پی ایس نے اپنی مشترکہ رپورٹ میں بیان کیا ہے کہ وکلاء سے ملاقات کی اجازت دیے جانے سے پہلے بھی تمام قیدیوں کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور انہیں یہ جھوٹ بولنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم سے اپنے وکلاء کو آگاہ مت کریں، بلکہ وہ اپنے وکلاء کو یہی بتائیں کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں بہت سکون سے رہ رہے ہیں، اور اسرائیلی جیلرز ان کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح وکلاء کو جیلرز کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی جاتی ہیں
کہ وہ فلسطینی قیدیوں کے لواحقین کو ان کے حالات سے کبھی آگاہ نہیں کریں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کو تنہائی میں رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے، ان کی انگلیاں بھی توڑ دی جاتی ہیں اور پھر انہیں مختلف سٹریس پوزیشنز میں کئی گھنٹوں تک رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، سٹریس پوزیشن سے مراد کسی انسان کو ایسی حالت میں کھڑا رہنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے جس میں وہ چند لمحات سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر کسی کو کہنا کہ وہ کرسی کی شکل میں کھڑا رہے، یا کسی کو پیٹ کے بل لٹا دینا اور حکم دینا کہ اب ٹانگیں اور بازو مسلسل اوپر کی جانب اٹھائے رکھو۔ فلسطینی قیدیوں کو دن رات کے 24 گھنٹوں میں 20 منٹ سے بھی کم دورانیہ ٹہلائی کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس وقت کے علاوہ انہیں سورج کی روشنی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ رپورٹ مرتب کرنے والے رضاکاروں کو ایک قیدی نے بتایا کہ اسے مسلسل 1 ماہ تک اس کے سیل سے باہر نہیں نکالا گیا، اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت دن نکلا اور کس وقت رات ہوئی۔ ایک اور قیدی نے بتایا کہ اسے مسلسل 1 ماہ تک شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس تشدد کے نتیجے میں اس کے سینے کے مسلز پھٹ چکے ہیں، اور ہاتھ مسلسل پیچھے کی جانب بندھے رہنے کے باعث بھی وہ شدید تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک قیدی نے وکلاء کو آگاہ کیا کہ اسے کرسی پر بٹھا کر اس طرح باندھ دیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کرسی کو ٹھڈا مار کر پھینک دیا جاتا ہے اور اسے مار پیٹ کا ہدف بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور قیدی نے وکلاء کو بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک ڈسکو روم بنا رکھا ہے، جہاں پہلے ہی سے تشدد سے نڈھال قیدیوں کو لے جایا جاتا ہے، اور کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز میں شیطانی قسم کا میوزک چلا کر تشدد کے لیے مختلف نفسیاتی حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی ڈسکو روم میں اسرائیلی فوجی فلسطینی قیدیوں کو کئی گھنٹوں تک مختلف سٹریس پوزیشنز میں رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ڈسکو روم میں لے جائے گئے قیدیوں میں سے ایک نے بتایا کہ اس پر تشدد تو یکبارگی اس قدر شدید کیا گیا کہ اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں 2 بار خود بخود کھل گئیں۔ ایک اور فلسطینی قیدی نے بتایا کہ تشدد کے باعث اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور اس کے بائیں کان کا پردہ پھٹ چکا ہے، جبکہ کان کا باہری حصہ بھی 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، اور اس قیدی کا کہنا ہے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آتی ہے اور میرے گردوں میں بھی درد ہوتا رہتا ہے۔ ایک فلسطینی قیدی نے انکشاف کیا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کسی کیلے کی شکل میں زمین پر لٹا دیا اور کسی موذی جانور کی طرح مارا گیا۔ پیلسٹینینز پرزنر سوسائٹی اور کمیشن آف ڈیٹینیز اینڈ ایکس ڈیٹینیز کے مطابق کئی قیدیوں نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجی ان کے خصیوں کو پورے زور کے ساتھ دباتے ہیں اور اس کے مخصوص اعضاء پر اس قدر تشدد کرتے ہیں کہ زندگی سے موت بہتر لگنے لگتی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی قید میں رہنے والے کئی فلسطینی قیدیوں نے اقوام متحدہ کے افسران اور میڈیا کو اس امر سے متعدد بار آگاہ کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی ان کے مخصوص اعضاء کو خصوصی طور پر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس طرح فلسطینی قیدیوں کو ان کی تولیدی صلاحیتوں یعنی مردانہ خصوصیات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک قیدی نے بتایا کہ جیسے ہی وہ رام اللہ کے اسرائیلی قید خانے میں لایا گیا تو سب سے پہلے اس کے ہاتھوں کی سب انگلیاں ایک ایک کر کے توڑ ڈالی گئیں۔ اسرائیلی قید خانوں کی صورتحال مرتب کرنے والے گروپس نے اپنی تازہ تحقیقات میں بتایا ہے کہ صہیونی جیلرز فلسطینی قیدیوں کو اکثر اوقات کھانے پینے کے لیے کچھ بھی فراہم نہیں کرتے۔ ایک قیدی کے مطابق اسرائیلی قید خانوں میں بند افراد کے لیے صورتحال کسی قحط کے مصداق ہو چکی ہے۔ پورے سیل میں بس اتنی خوراک فراہم کی جاتی ہے جو در حقیقت ایک شخص کے لیے بھی کم ہوتی ہے، پھر جو خوراک فراہم کی جاتی ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی، اور کئی بار تو اس کھانے میں بھی کچھ غلاظتیں ملا دی جاتی ہیں۔ ان حالات کے باعث فلسطینی قیدی اپنے وزن میں تیزی کے ساتھ کمی کے علاوہ شدید نقاہت اور بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ ماحول بھی انتہائی غلیظ رکھا گیا ہے تاکہ بیماریاں پھوٹ پڑیں۔ زیادہ تر قیدی خارش کے مرض کا شکار ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسرائیل نہ تو اپنے زیر تسلط علاقوں کے متعلق کسی بھی قسم کے اعداد و شمار دنیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور نہ ہی کسی ملک کو یا کسی بین الاقوامی ادارے کو اپنے زیر قبضہ علاقوں سے معلومات اکٹھا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ جب اقوام متحدہ کے دباؤ کے نتیجے میں عالمی قوتوں کے کہنے پر اسرائیل اپنا کچھ نہ کچھ ڈیٹا دنیا کو فراہم کرتا ہے، اور اس ڈیٹا کو بھی مصدقہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قریب 2 برس ہونے کو آئے جب سے اسرائیل نے غزہ کو تباہی کے گڑھے میں بدل رکھا ہے۔
لیکن اسرائیل نے بین الاقوامی میڈیا کو اپنے مقبوضات میں داخلے تک کی اجازت نہیں دی ہے، جبکہ حماس اور اس کے حکام کے تمام دعووں کو اسرائیلی حکومت جھوٹ کا پلندہ قرار دینے پر اصرار کرتی آئی ہے۔ اسرائیلی پریزن سروس IPS کے مطابق دسمبر سن 2024 تک اسرائیلی قید خانوں میں کم و بیش 10,000 فلسطینی قیدی موجود تھے، اور ان میں سے 2200 سے زائد قیدیوں کا تعلق غزہ سے تھا۔ لیکن آزاد تخمینوں کے مطابق اسرائیلی قید خانوں میں صعوبتیں کاٹنے والے فلسطینیوں کی تعداد لگ بھگ 50,000 ہے، اور ان میں نصف سے زائد غزہ کے باشندے بتائے جاتے ہیں، جنہیں حالیہ تنازع کے دوران سیکیورٹی گراؤنڈز پر حراست میں لیا گیا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اسرائیلی فوجی جنگی جنونی بن چکے ہیں، اور انہیں فلسطینیوں کو اذیت و تکالیف میں مبتلا دیکھ کر سرور حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اب اسرائیلی فوجی انسان نہیں رہے بلکہ وحشی درندے بن چکے ہیں، اور ان اسرائیلی فوجیوں کو ڈیوٹی سے ہٹا کر پاگل خانوں میں منتقل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اسرائیلی فوج دنیا کی بدترین فوج بن چکی ہے جسے قیدیوں کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں؟ کیا اسرائیلی حکام اپنے فوجیوں کو یہی ہدایات دیتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کریں؟ کیا اسرائیل اس طرح دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا فلسطینی قیدیوں کو ان کی تولیدی صلاحیتوں سے محروم کرنا اسرائیلی فوجیوں کے پاگل پن کا ثبوت نہیں ہے؟ آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیں، بشرطِ زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔